یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ وہ تورات کو مانتے ہیں، مگر ان کی گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے تورات کے احکام بدل ڈالے تھے۔ یہ تبدیلی الفاظ میں بھی کی گئی اور معانی میں بھی کی گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ان کی بہت سی آیتیں چھپا رکھی تھی اور خود اپنی طرف سے آیتیں گڑھ کر اس میں شامل کر دی تھی، اور تورات کے احکام پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ان میں سخت مذہبی تعصب تھا، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا انکار کرتے تھے۔ وہ نہ صرف آپ کی شان میں بے ادبی، گستاخی و طعنہ کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی گستاخانہ کلام وہ کرتے تھے، اور ان میں دولت کی ہوس اور بخل جیسی اخلاق کی خرابیاں وہ پائی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے نا۔ اب یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ یہودیوں کے عقائد وغیرہ، یہ تو پوری بات ہے، ہم نے تقریباً پڑھا بھی ہے مختلف جگہوں پر، اور ہم نے عقائد میں یہ بھی پڑھ لیا، جس طرح اب ہم نے تقابل ادیان میں پڑھ، اب یہاں بھی ہمیں پتہ چل گیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہمیں سیرت النبی میں بھی پتہ چلے گا کہ جب ہم پڑھیں گے نا غزوہ بنو نذیر میں، دوسرا غزوہ بنو قریظہ میں، کہ جب حی ابن اخطب کو لایا گیا۔ آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا، انہوں نے پتہ کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ برحق نبی ہیں، آپ سچا دین لے کے آئے ہیں، لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو نبی تسلیم کو۔ یہ ان کے بغض تھی، ایک عناد تھی، دل کے اندر ایک میل رکھی تھی انہوں نے آپ علیہ السلام کی، حالانکہ وہ چیز کو جانتے تھے۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو ہے اللہ کی آپ کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے، یعنی آپ کی حقانیت کو ایسے پہچانتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے نا اپنی دلی بغض اور عناد کی وجہ سے آپ کو نبی نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی جو ہے نا بس اپنا افسوس نہیں اپنے آپ پر، جب اس کو پیش کیا گیا نا حی ابن اخطب کو، بنو نذیر کا جو سردار تھا، اور آپ علیہ السلام نے جب حکم دیا کہ ان کی گردن اڑا دو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے آج افسوس نہیں، مگر جو اللہ سے جنگ کرتا ہے وہ مغلوب ہی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ بیٹھ گئے، ان کی گردن جو ہے نا وہ ماری گئی۔ بہرحال یہاں پر معنوی تحریف کا انداز کیا تھا؟ یہودیوں نے تورات میں جس انداز سے تحریف اور تبدیلی کی، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ عام جنرل حکم کو خاص حکم میں تبدیل کرتے ہیں۔ ایک عام حکم ہوتا ہے نا سب کے لیے، اس کو انہوں نے خاص حکم میں تبدیل کر دیا۔ مثلا ہر مذہب میں فاسق اور کافر کا فرق موجود ہے، اور بتایا گیا کہ کافروں کے لیے سخت عذاب ہوگا اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، جبکہ فاسقوں کے لیے ممکن ہے کہ وہ انبیاء کرام کی شفاعت کے ذریعے دوزخ سے نکالے جائے۔ اس حقیقت کو ہر مذہب نے بیان کیا ہے، چنانچہ تورات میں یہودیوں اور عبریوں کو، انجیل میں عیسائیوں کو، اور قرآن میں مسلمانوں کو یہ درجہ دیا ہے کہ وہ فاسق ہونے کے باوجود آخرکار اپنے ایمان کی بدولت جنت میں جائیں گے۔ لیکن یہودیوں نے غلطی سے یہ سمجھ لیا کہ سب یہودی اور عبری یعنی عبرانی لوگ ہی جنت میں جائیں گے، انبیاء کی شفاعت کبھی صرف انہی کے لیے ہوگی، اگر وہ دوزخ میں گئے تو صرف چند دنوں سے زیادہ وہاں نہ رہیں گے۔ ان کا ایسا سمجھنا جہالت اور حماقت ہے، خواہ اس کے ساتھ وہ اللہ پر، آخرت پر اور رسول پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرے یا نہ کرے۔ تو دیکھو یہاں پر ایک عام حکم ہے، اور اس کو خاص حکم جو ہے نا وہ کر دیا کہ حالانکہ یہ تو ہمارے عیسائیت میں اب دیکھیں، اسلام میں بھی دیکھیں، یہودیت میں بھی دیکھیں، یہ فلسفہ ایک ہی جیسا ہے، لیکن اس عام حکم کو انہوں نے خاص کر دیا اپنے آپ جیسا۔ اور بعد یہ کہتے ہیں کہ وہ 40 دن تک انہوں نے جو بچڑے کی عبادت کی تھی، انہوں نے کہا کہ لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، قرآن مجید سورہ بقرہ میں ہے نا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گا مگر ایام معدودہ، چند گنتی کے دن ہوں گے۔ وہ گنتی کے دن سے بعد مفسرین نے یہی مراد دیا کہ جو 40 دن بچڑے کی انہوں نے عبادت کی، کہتے ہیں بس وہ سزا ہم پالیں گے، اس کے بعد ہم نے گناہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھو یہاں پر ایک تحریف تو وہ یہ ہوئی۔ قرآن مجید بھی اس کی وضاحت کرتا ہے، اب غور سے سنیں اس کو۔ قرآن مجید چونکہ پہلی تمام الہامی کتابوں پر نگران اور مہیمن ہے۔ مہیمن کا معنی کیا ہے؟ نگہبان ہے نا، حفاظت کرنے والا نگہبان ہے، اور وہ ہر قسم کے شک و شبہ کو دور کرتا ہے، اس لیے اس نے اس مغالطے کو بھی یہ کہہ کر یہ ختم کر دیا۔ اب چونکہ یہ مغالطہ ہے نا، اب چونکہ یہ مناظرہ ہو رہا ہے، یہودیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بحث ہو رہی ہے، مخاصمہ ہو رہا ہے، مناظرہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے۔ تو اب وہ یہ چیزیں بلا کیوں نہ من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اصل بات یہ ہے کہ جس نے کوئی برائی کی اور اس کی گناہ نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تو اسے ایسے لوگ دوزخ میں رہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب معنوی تحریک کی ایک غلط بنیاد، انبیاء کرام نے دنیا کے تمام قوموں کو ایک ہی دین یعنی اسلام کی تبلیغ کی تھی۔ ابھی دیکھو میں نے ابھی بھی بتا دیا نا کہ اسلام اور دین چونکہ ایک چیز ہے نا، تو دیکھو انبیاء کرام نے تمام انبیاء کرام کو، یعنی کہ ہر نبی کا جو دین تھا وہ کیا تھا؟ وہ اسلام ہی تھا۔ کیا تھا؟ مطلب اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرنی تھی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، تو تمام انبیاء کرام کا کیا تھا؟ طریقہ تھا۔
تو اسلام کی تبلیغ تھی، لیکن ہر قوم کو شریعت الگ الگ دی گئی، شریعت الگ الگ دی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت الگ چیز ہے اور اسلام کیا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ اسلام کا کس چیز کا نام ہے؟ اسلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کر کے ان کی اطاعت کرنے کو اسلام کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسلام کہا جاتا ہے۔ اور شریعت کسے کہتے ہیں؟ شریعت اس طریقہ کار کا نام ہے، اس طریقہ کار کا نام ہے کہ جس طریقہ کار کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے اس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ اور شریعت کا معنی کیا ہے؟ راستہ، روشن راستہ۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام انبیاء کرام کا دین جو تھا نا وہ ایک تھا، اسلام، جو کہ اللہ کی تابعداری تھی، جبکہ شریعت ہر نبی کا الگ الگ ہوا کرتا تھا، ہر نبی کا شریعت۔ ہاں کچھ ایسی نبی تھے جو مثال کے طور پر چاہے وہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ہارون صاحب ایک زمانے کے تھے تو ان کا شریعت بھی ایک ہی تھا، لیکن کچھ نبی ایسے تھے جن کی شریعت کا طریقہ کار جو تھا نا وہ الگ الگ تھا۔ مثال ہمارا طریقہ کار، ہمارے نبی کا طریقہ کار شریعت الگ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ کار الگ ہے۔ اس زمانے میں اگر کوئی غلطی کر لیتا نا تو صبح دروازے پہ لکھا ہوتا کہ فلاں نے یہ غلطی کی ہے، لیکن ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہے۔ وہاں صدقہ قبول کرنے کا یہ شریعت میں یہ طریقہ تھا کہ آسمان سے آگ آ جاتی اور اس کو خاکستر یا کھا جاتی تو اس کا صدقہ قبول ہو جاتا۔ اور بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں نا جو ان کی شریعت کا حصہ تھا، لیکن آج ہمارے ہاں وہاں پر اگر کسی نجاست کپڑوں پر لگ جاتی تو وہ نجاست جو ہے نا وہ کپڑا آپ کو کاٹنا پڑتا تھا، لیکن ہماری شریعت میں یہ نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں اس کو دھو لو تو پاک ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو تھا نا معنوی تحریک، اور یہ تو ہو گیا یعنی کہ دین اور شریعت الگ الگ دیے گئے جو اس کے زمانے اور حالات کے مطابق تھی۔ اس کے علاوہ فروغ احکام اور رسائل میں بھی اس قوم کے حالات، عادات اور مزاج کا خیال رکھا گیا تھا۔ ہر قوم کا دین مستقل تھا لیکن شریعت عارضی تھی۔ اب کیا مطلب ہے کہ شریعت عارضی تھی؟ اب دیکھو ہماری شریعت جو ہے نا یہ عارضی یہ نہیں ہے، یہ تو قیامت تک ہے نا۔ دین مستقل اس لیے تھا کہ دین تو آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک اور پھر ہمارے نبی سے قیامت تک دین ایک ہے، لیکن شریعت عارضی ہوتی ہے۔ ابھی عارضی نہیں ہے، ہمارے نبی سے پہلے والی شریعت عارضی تھی، کیونکہ ہو سکتا ہے دیکھو بہت سے ایسے احکامات تھے نا جو پہلی شریعت کی وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ تو منسوخ کون سی چیز ہوتی ہے؟ جو کہ عارضی ہوتی ہے۔ اگر مستقل ہو تو کیا وہ منسوخ ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ جب تک کوئی نیا نبی نہ آئے پہلی شریعت پر عمل ہوتا ہے، لیکن یہودی نے اس کا یہ مطلب لیا کہ ان کی شریعت بھی مستقل ہے اور اس کے احکام کبھی تبدیل یا منسوخ نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی قوم کے دین اور شریعت کی پیروی کا حکم دیا جاتا ہے تو اس سے مراد ایمان اور نیک اعمال ہوتے ہیں۔ یہ مراد نہیں ہوتی کہ جو شخص بھی اس قوم کا فرد ہے وہ ضرور نجات پائے گا، خواہ وہ ایمان اور نیک اعمال سے خالی ہو۔ مگر یہودی نے یہی سمجھا کہ صرف یہودی قوم کا فرد ہی نجات پائے گا، اس کے لیے اعمال اور نیک اعمال ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بس یہودی ہونا ہی کافی ہے، بھائی یہودی ہے مطلب وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہودی نے بعض الفاظ اور اصطلاحات کے معنی بدل دی۔ مثال کے طور پر اب یہ وہ مثال وہ دے رہا ہے۔ مثال کے طور پر